بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 9 سے لے کے 16 تک۔ اس سے پہلے 8 آیات پہلے درس گزر چکا ہے۔ آج آیت نمبر 9 سے پہلے آسان ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا مختصر تشریح۔ تو سب سے پہلے جی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ وَجَعَلْنَا، واو کے معنی ہے اور، جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا، نومکم تمہاری نیند کو، سباتا کا مطلب آرام کی چیز، یعنی تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، اللیل رات کو، لباسا پردے کی چیز، رات تمہارے لیے پردے کی چیز بنائی۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، النہار، نہار کہتے ہیں دن کا وقت، معاشا روزگار، یعنی دن کو تمہاری کمائی کا سبب اور ذریعہ بنایا۔ وبنینا، اور ہم نے بنایا، فوقکم تمہارے اوپر، فوق کہتے ہیں اوپر کو، کم یہ مخاطب کی ضمیر ہے، تمہارے اوپر، سبعن کا مطلب ہوتا ہے سات کو سبع کہتے ہیں۔ شدادہ کا مطلب ہے سخت، یعنی 7 سخت آسمان بنائے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، سراجن سورج کو، وہاجا روشنی دینے والا۔ وانزلنا، اور ہم نے اتارا، من المعصرات، من کا معنی سے، معصرات بادلوں کو کہتے ہیں، بادلوں میں سے، ماء پانی، یعنی بادلوں میں سے پانی اتارا، ثجاجا بہت زیادہ، سجاجہ کا مطلب بہت زیادہ، لنخرج بھی تاکہ ہم نکالیں، لنخرج لام کے لیے، نخرج ہم نکالیں، بھی اس کے ذریعے سے، حبن کا مطلب دانے یعنی اناج، نباتا کا مطلب ہے سبزیاں ترکاریاں، وجنات، اور اگائیں ہم باغات، یعنی اس پانی کے ذریعے سے، الفافا گھنے بہت زیادہ۔ تو یہ جی آسان ترجمہ۔ کل پہلی جو 8 آیات کا درس دیا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو یہ سورہ نبا کے شروع میں جو کہا گیا کہ عما یتساءلون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواباً جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جس چیز کو یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے وقوع کو ہی تسلیم نہیں کرتے مشرکین مکہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تو عنقریب یہ خود جان لیں گے، سیعلمون، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ جان لیں گے۔ البتہ ان کی جو الزامی جواب میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے مشاہدات بیان کیے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ 9 مشاہدات بیان کیے ہیں، 3 کل گزرے، پہلی 8 آیات میں سے 3 گزرے تھے، اور جس میں زمینوں کا، آسمانوں اور پہاڑوں کا بنانا اور انسان کا بنانا، اس کو ذکر کیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت پوری قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان پیدا کر سکتے ہیں، زمین پیدا کر سکتے ہیں، پہاڑوں کو اور انسانوں کو پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح آج جو ذکر کیا ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی نقشے اور سبب کے اور انتہائی انسان کے فائدے کے لیے بنا سکتے ہیں، تو دوبارہ سے مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنا اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں ان میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کو، یعنی قیامت کو جو وقوع کریں گے، اس کو بیان کریں گے۔ اور یہ جو آیات ہیں، 3 پہلے گزر چکی انشاءاللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں، اور چوتھی وجعلنا نومکم سباتا۔ اب یہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تمہارے لیے سبب بنایا آرام کا، یعنی انسان جاتا ہے کہیں کاروبار کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آرام کے لیے نیند کو بنایا۔
اب یہ نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، نیند کا آنا بہت بڑی نعمت ہے، اور جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ کتنی پریشانی میں مبتلا اور کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو اس چیز کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نیند کتنے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور پھر اس نیند کو صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اللہ نے رات کا انتظام کیا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو بنایا تمہارے لیے پردہ، یعنی ساری طرف سے خاموشیاں ہو جاتی ہیں، انسان یعنی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ انسان سو جاتا ہے، نیند پوری کرتا ہے۔ اور پھر وجعلنا النہار معاشا، پھر دن کا وقت اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جس میں انسان اپنی روزی روٹی کماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف ہماری نگاہ یعنی ہماری سوچ کو کیا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے بنائے، اور پھر وجعلنا سراجا وہاجا، اس آسمان کے اندر ایسے چمکتے ہوئے ستارے، سورج، چاند، ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس سورج کی روشنی سے کتنی چیزوں کو حیات ملتی ہے، اور کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور کتنی جو ہے وہ زمین سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورج کے ذریعے سے کتنی روشنی پھیلا کر کے کتنی ہی جو ہے وہ اندھیروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر پانی کا نظام، آسمانوں سے پانی اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، وہ زمین کی سختی کو دور کر کے زمین سے اناج، غلہ اور باغات اگتے ہیں، اور سب جو ہے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اب دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نیند تمہارے لیے ضروری، رات تمہارے لیے ضروری، دن تمہارے لیے ضروری، پھر آسمان تمہارے لیے ضروری، بادلوں کا برسنا تمہارے لیے ضروری، زمین سے اناج کا نکلنا تمہارے لیے ضروری، اور یہ سارے انتظامات اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ جب یہ سب کر سکتے ہیں تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، اور پھر انسان کو قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کرنا، اور پھر دنیا میں گزرے ہوئے لمحات کا سوال کرنا اور جواب لینا، یہ کون سا مشکل ہے؟ تو یہ ساری اللہ اپنی قدرتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے قیامت کی مناظر کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔